8ویں چیز ہے لعنت کرنا. 8ویں برائی لعنت کرنا. لعنت کے معنی ہے کسی کو خدا کی رحمت سے دور کر دینا. یہ کہنا کہ تم خدا کی رحمت سے دور ہو جاؤ صرف اس کے لیے جائز، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ جس کے اندر ایسی صفت موجود ہو کہ جو اس کو خدا سے دور کرنے والی ہو اور وہ دنیا سے جا چکا ہو. مثلا فرعون ہے، ابو جہل ہے، شداد ہے، ان پر لعنت کی جا سکتی ہے. ورنہ نام لیے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافروں پر خدا کی لعنت، ظالموں پر خدا کی لعنت. لیکن کسی کافر یا ظالم کا نام لے کر لعنت نہیں کرنا چاہیے اگر وہ زندہ ہے، کیونکہ کچھ نہیں معلوم کہ جب تک زندہ ہے کب وہ ایمان لے آئے. اس کو بلا وجہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا یہ کسی مومن کا کام نہیں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو احد کے میدان میں شہید کرتے ہیں اور اس کے بعد ایمان لے آتے ہیں. تو اگر لوگ ان کے اوپر لعنت کرتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے یہ کام اگر کیا بھی ہوگا تو بعد میں کتنا پچھتائے ہوں گے. تو اس لیے اگر کوئی شخص زندہ ہے، خواہ کافر ہو یا فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، منافق ہو، اس پر بھی لعنت نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ زندہ ہے. حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو، خدا کی لعنت سے، اس کے غضب سے، نہ جہنم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں. ایک عورت نے اپنے اونٹنی پر لعنت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہ اونٹنی کوئی استعمال نہ کرے اور اسے آزاد کر دیا کہ اب یہ استعمال کے قابل نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ کسی خاتون کی ہوا سے چادر اڑی اور انہوں نے کہا ہوا پر لعنت. حضور نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو، وہ خدا کے حکم سے چلتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ نے غلام کو لعنت کی. اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو بکر کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلتا رہا فلا وربک الکعبہ، نہیں رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں. یہ جملہ کئی بار حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ کے رسول میں اس غلام کو آج آزاد کرتا ہوں. اس غلام کو آزاد کر دیا. حضور نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، ہماری عادت ہے ہر وقت ہم زمانہ برا ہے، صاحب زمانہ ہی خراب ہے کیا کریں. حضور نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں. 9ویں برائی ہے راگ اور شعر و شاعری. راگ تو حرام ہے ہی، ایسی شاعری بھی جو عبث، بیکار ہے، بے مقصد، فحش، خلاف دین باتیں. اچھے شعر کہنا، پڑھنا، سننا، گنگنانا سب جائز، لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ آدمی اسی کا ہو رہے بس ہر وقت جب دیکھیے اشعار زبان کے اوپر ہے. حضور خود بھی گنگنایا کرتے تھے. احد کے خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انصار اور مہاجروں کے اوپر رحم فرمائے اور اصل اجر جو ہے وہ تو آخرت ہی کا اجر ہے. حضور کی زبان مبارک پر ہے، آپ گنگنا رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض اور صحابہ سے فرمائش کر کے بعض اوقات اچھے اشعار سنا کرتے تھے. 10ویں برائی ہے ہنسی اور مزاح، ٹھٹا. یہ حد کے اندر تو اس کی اجازت ہے ہنسنے کی اور مزاح کی، لیکن اس کی زیادتی اور اس پر ہمیشہ قائم رہنا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جی ہر وقت ہی ہاں زبان سے اس قسم کی باتیں نکالے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ اس پہ قہقہے لگا رہے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ صاحب ہم کیسا لوگوں کو ہنساتے ہیں، لطیفے کہے جا رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. مزاح یہ زی سے ہے جس کے معنی ہے دوری کے، یعنی مزاح جو ہے یہ حق سے دور کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اور وقار اٹھ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے بھائی کی بات کاٹ نہ اس سے ہنسی کر. یہ زیادہ ہنسی جو ہے یہ دراصل آخرت سے غفلت کی نشانی ہے. عید کا دن تھا اور لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے ہنس رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بول رہے تھے.
ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کے دن لوگ ہنس رہے ہیں. کس قدر پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ فعل یعنی ہنسی شکر کرنے والوں کا اثر نہیں. عید کے دن تو مغفرت کا وعدہ ہے نا اس کا کہ وہ مغفرت کر دیتا ہے جو بھی عیدگاہ میں آتا ہے روزے رکھ کے. تو فرمایا اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ شکر کرنے کا مقام ہے, ہنسنے کا مقام نہیں ہے. یہ شکر کرنے والوں کا کام نہیں ہے. اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ کام خوف کرنے والوں کا نہیں ہے. پھر تو انہیں رونا چاہیے تھا. اگر انہوں نے عیدگاہ میں آنے سے پہلے وہ کام اس طرح سے نہیں کیے ہیں کہ یہ مغفرت کے مستحق بن کے آئے تو پھر انہیں یہاں رونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ ہنس رہے ہیں. ایک بزرگ کے سامنے کسی شخص نے آ کر کچھ کہا کہ حضور یہ کچھ لوگ دیکھیے کس طرح سے ہنس رہے ہیں. فرمایا یہاں کیا ہنستے ہو, شاید کفن دھوبی کے یہاں سے دھل کر آ گیا ہو. یعنی اتنی دیر بھی نہ ہو تمہاری موت میں کہ تمہارا کفن تیار ہو. کیا ہنستے ہو, یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں. حضور صرف دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہاں ایک شعر سنا دوں, لیکن آپ کہیں گے کہ خود اپنی ہی باتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اچھے اشعار پڑھنا سننا سنانا اس کی ممانت نہیں. حضرت احسان دانش کا ایک شعر ہے کہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو. قبر کے چوکھٹے فریم خالی ہیں انہیں مت بھولو, جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے. اور یہی حضرت احسان دانش موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز, میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی. سنت تو کسی نے اس انداز سے نہیں لیا ہوگا کہ جس انداز سے اس شاعر نے لیا. حضور صرف تبسم فرمایا کرتے تھے, مسکرانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن قہقہے لگا کے ہنسنا یہ مناسب نہیں. یہ مزاح بھی اگر کسی کے ساتھ کیا جائے تو حدود کے اندر جائز ہے اور خلاف حق نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مذاق فرمایا کرتے تھے. بڑھیا آتی ہے اللہ کے رسول جنت میں جاؤں گی, فرمایا نہیں جاؤ گی, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. روتی ہوئی واپس ہو جاتی. صحابی کو پیچھے دوڑاتے ہیں, بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بندی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گی, وہاں تو سب جوان ہو کر جائیں گے. اسی طرح سے ایک صحابی آتے ہیں, اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ دے دیجیے. حضور فرماتے ہیں انہیں ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا, مجھے تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے. فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. اور لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا کرتے تھے اور آپ اس پر برا نہیں مانتے تھے, اچھا مذاق ہوتا. ایک صحابی ان کی عادت ہے کہ مسجد نبوی سے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے بعد نکلتے اور راستے میں کوئی اچھی چیز دیکھتے کھانے کی یا استعمال کی تو حضور سے فرماتے اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے خرید لوں. حضور فرماتے ہاں خرید لو. اور جب خرید کے حضور کو دیتے تو کہتے اللہ کے رسول اس کی قیمت بھی ادا کر دیجیے, میرے پاس تو پیسے نہیں. اور حضور مسکرا کر دام دے دیا کرتے تھے. 11ویں برائی ہے مذاق اڑانا, تمسخر. اگر اس سے دوسروں کو تکلیف ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے. سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا نا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو کہ جو مذاق اڑا رہا ہے. اور دیکھو عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, کہیں وہ عورت اس عورت سے بہتر ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کے ایک معنی دوسرے یہ بھی ہیں کہ عیب و قصور کسی کے اس طرح سے بیان کیے جائیں کہ سننے والوں کو ہنسی آئے, اور مقصد اس سے اس کو ذلیل کرنا اور اس کی حقارت. یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے, قول سے بھی ہو سکتا ہے, فعل سے ہو سکتا ہے, نقل سے ہو سکتا ہے, اشارے اور کنایے سے ہو سکتا ہے. اگر یہ کام پیٹھ پیچھے کیا جا رہا ہے تو غیبت, اگر سامنے کیا جا رہا ہے تو تمسخر اور استہزاء ہے, اور دونوں گناہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کسی کی نقل اتاری.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ٹوکا اور فرمایا قسم ہے اللہ کی مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں خواہ اس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں دوسروں سے تمسخر کرتے ہیں آخرت میں ان سے بھی تمسخر کیا جائے گا کہ ایک جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ یہاں آؤ یہاں آؤ، جب دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہاں آؤ، جب وہاں جائیں گے تو وہ بھی بند کر دیا جائے گا، اس طرح سے سارے دروازوں پر گھمایا جائے گا یہاں تک کہ تھک کر گر پڑیں گے۔ یعنی ان کے ساتھ اللہ جو یہاں دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ آخرت میں تمسخر کرے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس میں جو صغیرہ گناہ کہا گیا یہ لوگوں پر معلوم، یعنی صغیرہ جو ہے وہ کسی مومن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اڑانے والا تو گناہگار ہے ہی اور کسی کی موجودگی میں اڑایا جا رہا ہے اور وہ اس پر ہنس پڑا تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کبیرہ تمسخر پر کھلکھلا کر ہنسنا، مسکرایا تو گناہ صغیرہ ہے، اور اگر اس کے مذاق اڑانے پر کھلکھلا کر ہنس پڑا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 12واں ہے راز کا ظاہر کر دینا۔ یہ خیانت بھی ہے جو منافقت کی علامت، لیکن اگر کسی کا راز ظاہر کر دینے سے اس کا نقصان ہوتا ہو تو یہ حرام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی سے کوئی بات کہے اور چلا جائے تو وہ اس کی امانت ہے۔ حضور نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بات تمہارے درمیان امانت ہے۔ 13ویں برائی ہے جھوٹا وعدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے اس کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی گئی انہ کان صادق الوعد، کہ وعدے کے سچے۔ حضور نے فرمایا وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، اس کا پورا کرنا ضروری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی قریشی نے آ کر درخواست کی کہ حضرت میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ عام طور پر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہم ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھائی دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہہ دیا کہ اچھا بھائی دیکھیں گے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں خدا کے سامنے 1/3 نفاق سے نہیں جانا چاہتا، میں نے اس قریشی سے وعدہ کیا تھا کہ اچھا دیکھیں گے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، میں اپنی لڑکی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں، ساتھ شادی کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبوت سے پہلے بھی 3 دن تک اسی مقام پر کھڑے رہے کہ جہاں یہودی سے وعدہ کیا تھا، اور وہ بھول گیا اور آپ کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی کسی سے وعدہ کر جائے، کسی سے کوئی وعدہ کر لے کہ میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں تو کب تک اس کا انتظار کرے؟ دیکھیے بڑی عملی بات ہے۔ حضور نے فرمایا دوسری نماز کے وقت، ظہر کے وقت وعدہ کیا ہے، عصر تک تم ذمہ داری ہے تمہاری کہ وہاں کھڑے اس کا انتظار کرتے، دوسری نماز کا وقت آ جائے اب تمہاری ذمہ داری ختم ہوگی، نماز کے لیے چلے جاؤ۔ حضور جب وعدہ کیا کرتے تو شاید کا اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ ضرور کہا کرتے تھے، اور یہی بہتر۔ لیکن اگر وعدے کے وقت ہی ارادہ ہو کہ کون پورا کرتا ہے تو یہ نفاق ہے۔ ہاں وعدہ پورا کرنے کی نیت تھی لیکن کوئی شرعی عذر مانع ہو گیا تو پھر جائز ہے، لیکن یہ شرعی عذر نہیں تھا، اس کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی طرف سے عذر تراش لیا تو وہ تو مطمئن ہو گیا، لیکن اسے اوپر والے کو تو معلوم ہے کہ یہ عذر صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ہم دین کا کام جب کرتے ہیں تو عموماً دینی کاموں کے درمیان ہم جو ذمہ داریاں ہماری لگائی جاتی ہیں
اس میں بسا اوقات ہم عذر کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ناظم کا، امیر کا کام تو یہ ہے کہ وہ مامور کا عذر مان لیا کرے. بلا شبہ وہ مانے گا، اس نے تو مان لیا، لیکن وہاں کیا جواب دیا جائے گا کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، جسے یہ معلوم ہے کہ عذر شرعی تھا، جائز تھا.